اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سلطنت عثمانیہ کی اگلی ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اندلس کے مسلمانوں کے ساتھ سلطان سعدی غالب اللہ کی خیانت۔ سلطان سعدی نے بور شعراء کے باغیوں کے نمائندوں سے پختہ وعدے کیے تھے اور انہیں یقین دلایا تھا کہ وہ ان کی مدد کرے گا، انہیں جو چیز ضرورت ہوگی، ساز و سامان، اسلحہ اور سپاہ، سب کچھ مہیا کرے گا۔ لیکن غالب اللہ فلپ ثانی کے ساتھ اپنے دوستانہ مراسم نبھاتا رہا اور اہل اندلس کے ناکامیوں پر مہر تصدیق ثبت کر دی رہے۔ اہل اندلس تو غالب اللہ کا ان کو دھوکہ دینا اور ان کے دین، مال، اولاد اور جانوروں کے لحاظ سے انہیں ہلاکت میں پھنسانا ایک ایسا معاملہ ہے جس پر ہر دل خون کے آنسو رونے پر مجبور ہے، بشرطے کہ دل میں ذرا سا بھی ایمان ہو اور اسلام کے ساتھ معمولی سا بھی تعلق ہو، کیونکہ جب اندلس پر نصرانیوں نے قبضہ کر لیا، مسلمانوں سے ان کے تمام علاقے چھین لیے اور پورے ملک پر ان کو مکمل تسلط حاصل ہو گیا، تو مسلمان ایک عرصہ تک ذلت و رسوائی کی زندگی گزارتے رہے۔ ان کی تمام جمع پونجی بھاری ٹیکسز کے ذریعے ان سے چھین لی گئی۔ مسلمانان اندلس نے مشرق و مغرب کے مسلمانوں کو پکارا، انہیں اللہ کا واسطہ دیا اور ہر ممکن کوشش کی کہ کوئی آئے اور انہیں مظالم سے نجات دلائے، لیکن کوئی نہ آیا اور وہ ظلم کی اس چکی میں پستے رہے۔ سب سے زیادہ خطوط مولوی عبداللہ کو لکھے گئے کیونکہ وہ ان کی سرزمین کے بالکل قریب تھا، اس کی حکومت مستحکم تھی، اس کے فوج بھی کافی تھی، اگر وہ مدد کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا۔ مولوی عبداللہ نے انہیں دھوکہ دیا اور کہا کہ وہ نصرانیوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، لیکن یہ سب کچھ زبانی کلامی تھا۔ وہ صرف انہیں اپنی ہمدردیوں کا یقین دلانا چاہتا تھا اور چاہتا تھا کہ وہ اٹھیں اور اپنے جذبات کا اظہار کریں۔ مولوی عبداللہ کے کہنے پر وہ اٹھے، بغاوت کی، لیکن مولا عبداللہ کی طرف سے کوئی امداد نہ پہنچی۔ اس نے ان سے جھوٹ بولا تھا، انہیں دھوکہ دیا تھا اور اللہ تعالیٰ کے دین سے غداری کی تھی۔ اسے اپنے سیاسی اور ملکی مفادات عزیز تھے، اس سلسلے میں نصرانیوں کے ساتھ اس کی مراسلت ہوتی رہی۔ ہسپانوی مولوی عبداللہ سے اندلس کے ان باغی مسلمانوں کے بارے مشورہ لیتے رہے۔ عبداللہ نے ہی انہیں ان مسلمانوں کی جلاوطنی کا مشورہ دیا اور کہا کہ ان تمام کو مغرب کی طرف جلاوطن کر دو۔ اس سے اس کا مقصد یہ تھا کہ مہاجرین اس کے ساحلی علاقوں میں آ کر آباد ہوں گے اور ان کی مدد سے وہ فاس اور مراکش میں ایک بہت بڑا لشکر ترتیب دے کر اپنے ملک کو فائدہ پہنچائے گا۔ ہسپانیہ میں حالات بڑی تیزی سے تبدیل ہونے لگے۔ 976 ہجری 1569 عیسوی کے اوائل میں مجاہدین کی تعداد 1.5 لاکھ سے بڑھ گئی اور ہسپانوی حکومت کے لیے اس بغاوت نے نہایت ہی خطرناک صورت اختیار کر لی، کیونکہ اس کی زیادہ تر فوج ڈوک پاپا کے ساتھ زیری علاقوں میں پیش قدمی کر رہی تھی اور اس کی پٹرولنگ کرنے والی بحری فوج ثابت کر چکی تھی کہ وہ مسلمان باغیوں کے الجزائر کے ساتھ روابط کو ختم کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ کلچ علی اندلس کے مسلمانوں کے بارے بہادروں کا موقف اختیار کرنا۔ کلچ علی کا اندلس کی مسلم قیادت کے ساتھ براہ راست رابطہ تھا اور اس رابطے کا ذریعہ عثمانی خبر رساں ادارے تھے جو اس کام کی پوری طرح دیکھ بھال کرتے تھے۔ اس عظیم قائد نے ہسپانیہ میں مسلمانوں کی مدد کرنے میں کامیابی حاصل کی، انہیں افرادی قوت، اسلحہ اور ساز و سامان سب کچھ باہم پہنچایا۔ اندلس کے مسلمانوں کے ساتھ اس بات پر اتفاق ہو گیا تھا جو ہی اسلامی فوجیں الجزائر سے روانہ ہو کر ہسپانوی ساحلوں پر پہنچیں گی اور طے شدہ مقامات پر اتریں گی تو اندلس کے مسلمان علم بغاوت بلند کر دیں گے۔ کلچ علی نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا جس میں 14,000 ایسے مرد تھے جن کے پاس بندوقیں تھیں اور 60,000 عثمانی مجاہد تھے جو ملک کے مختلف علاقوں سے آئے تھے۔ کلچ علی نے ان تمام کو مستغانم اور ماضی غزان کے شہروں میں بھیج دیا۔ اس لشکر کے پاس ایک بہت بڑی تعداد توپوں کی بھی تھی اور 1400 اونٹ تھے جن پر ان توپوں اور بندوقوں کے لیے خاص بارود دلدہ ہوا تھا۔ خاص بارود مقررہ روز کو عثمانی بحریہ کے 40 جہاز ہسپانیہ کی مریا بندرگاہ کے سامنے پہنچ گئے، لیکن یہ پلان ناکام رہا۔ وجہ یہ تھی کہ اندلسی باغیوں میں سے ایک شخص کی عدم احتیاط سے ہسپانوی کو اس گٹھ جوڑ کا علم ہو گیا۔ وہ فوراً موقع پر پہنچے اور جتنا بھی باغیوں نے اسلحہ چھپا رکھا تھا اس کو اپنے قبضے میں لے لیا۔
کلچ علی نے اپنا اسلحہ، ساز و سامان اور رضاکاروں کی فوج ہسپانوی ساحلوں پر اتاری تو مقررہ وقت پر کسی قسم کی بغاوت نہ ہوئی اور اس طرح ہسپانیہ پر اچانک حملہ کرنے کا ایک اہم موقع ضائع ہو گیا۔ کلچ علی نے شعبان 976 ہجری جنوری 1569 عیسوی کو الجزائر کا بحری بیڑا باغیوں کی پہلی کوشش کو کامیاب کرنے کے لیے روانہ کیا اور مقررہ جگہ پر عثمانی سپاہ کو اتارنے کی کوشش کی، لیکن پلان کے منکشف ہونے کے بعد ہسپانیوں کو اس کا پتہ چل گیا اور انہوں نے کلچ علی کو فوجیں اتارنے سے روک دیا۔ اس بار بغاوت اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی، سمندری طوفان بھی زوروں پر تھا۔ الجزائری بحریہ نے دوسرے کنارے پر پہنچنے کی پوری کوشش کی اور منہ زور موجب سے برابر لڑتے رہے تاکہ مطلوبہ مدد بروقت پہنچ سکے، لیکن سمندری طوفان نے 32 جہازوں کو غرق کر دیا جن پر اسلحہ کے علاوہ بہت سارے مجاہدین سوار تھے۔ صرف 6 جہاز اندلس کے ساحل پر پہنچنے میں کامیاب رہے جن پر توپیں، بارود دلداد ہوا تھا اور مجاہدین سوار تھے۔ بارود لدا ہوا تھا، لیکن ان مصائب و آلات اور نقصانات کے باوجود کلچ علی نے ہمت نہ ہاری اور اندلس کے مسلمانوں کی امداد برابر جاری رکھی۔ بالآخر یہ بے مثال مجاہد 4000 مجاہد اندلس کے ساحلوں پر اتارنے میں کامیاب ہو گیا، جن کے پاس بندوقیں اور بہت سامان تھا۔ ان میں عثمانی مجاہدوں کے کچھ قائدین بھی تھے جنہوں نے اندلس کے مسلمانوں کے جہاد کے قیادتی مراکز میں کام کرنا تھا۔ عثمانیوں نے ایک بار پھر اندلسوں کو مدد فراہم کرنے کی کوشش کی۔ 23 شوال 977 ہجری 31 مارچ 1570 کو کلچ علی کو حکم ملا کہ وہ فوراً فوج اور اسلحہ اندلس کے ساحلوں پر پہنچائے اور اندلس کے مجاہد مسلمانوں کی مدد کو یقینی بنائے۔ اس حکم نامہ کی عبارت یوں ہے: جہوں یہ حکم نامہ پہنچے تم پر لازم ہے کہ اس میں موجود ہدایات پر عمل کرو۔ مذکورہ مسلمانوں کے ساتھ ہر ممکن تعاون کرو۔ مسلمانوں کی مدد سے غفلت برتنا بالکل جائز نہیں، جنہیں ہلاکتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ عظیم قائد اور مجاہد کلچ علی نے خود اندلس جانے کا پختہ ارادہ کر لیا تاکہ خود جا کر جہادی سرگرمیوں کی قیادت کرے، لیکن یہ اطلاع ملی کہ صلیبی بحریہ مسلمانوں کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے جمع ہو رہی ہے، لہذا سلطان عثمانی نے کلچ علی کو حاکم دیا اور وہ حکم یہ تھا کہ وہ اس جنگ میں شرکت کرنے کے لیے تیاری کرے۔ اس لیے مجبوراً استنبول سے سلطانی احکام کے پہنچنے کے انتظار میں انہیں الجزائر میں رہنا پڑا۔ اندلس میں اس بغاوت کے دوران باغی لیڈر ابن امیہ کے بارے یہ بات مشہور ہو گئی کہ وہ جہاد سے پہلو تہی کر رہا ہے۔ اس تہمت کی وجہ سے سازشی اس پر جھپٹ پڑے اور اس کے گھر میں اس کو قتل کر دیا۔ اس کی جگہ مولا عبداللہ بن محمد ابو کو لیڈر منتخب کیا گیا۔ کلچ علی نے اسے بھی خوب امداد فراہم کی۔ یہ نیا قاصد ہسپانیہ کے نصرانیوں کے خلاف اپنے حملوں میں کامیاب رہا اور اس کے لشکر نے ارجیہ کے شہر کا گھیراؤ کر لیا۔ ہسپانوی حکومت ان تبدیلیوں سے گھبرا گئی اور اس نے ڈون جو ان نمساوی کو ہسپانوی بحریہ کا چیف بنا دیا۔ یہ شخص شہنشاہ چارلس کی ناجائز اولاد تھا۔ اس نے 977 تا 987 ہجری 1579 تا 1569 عیسوی کی تحریک آزادی کو فروغ کرنے کا کام خود اپنے ہاتھ میں لیا اور اندلسی مسلمانوں پر وہ مظالم ڈھائے کہ تاریخ میں ان کی مثال نہیں ملتی۔ عورتوں اور بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے ذبح کرایا، کئی مسلمانوں کو زندہ آگ میں جلایا، شہروں کو تاراج کیا۔ اس کا شعار نعرہ تھا: کوئی سستی روا نہیں۔ بالآخر اندلس کے مسلمانوں نے ہتھیار ڈال کر اطاعت قبول کر لی، لیکن یہ اطاعت گزاری وقتی تھی کیونکہ مولانا عبداللہ نے بہت تھوڑے عرصہ بعد دوبارہ بغاوت کی۔ ہسپانیوں نے اسے دھوکہ دے کر گرفتار کر لیا، پھر اس کا سر کاٹا گیا اور کٹا ہوا یہ سر غرناطہ شہر پناہ کے دروازے پر کئی روز تک لٹکتا رہا۔ المتوکل علی اللہ ابن عبداللہ الغالب سعدی عبداللہ جو الغالب باللہ کے لقب سے مشہور تھا، جب فوت ہوا تو سعدیوں کی قیادت کی باغ دوڑ اس کے بیٹے المتوکل علی اللہ نے سنبھالی۔ متوکل علی اللہ اپنے 2 چچاؤں عبد الملک ابو مروان اور احمد المنصور سے دلی عداوت رکھتا تھا اور چاہتا تھا کہ کسی طرح ان سے نجات حاصل کرے۔ اس کے چچا بھی اس کے حق کینہ سے بے خبر نہیں تھے۔ انہوں نے مغرب میں اس کے خلاف بغاوت کر دی اور اس سے حکومت چھیننے کے لیے عثمانیوں سے مدد طلب کی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ٹیونس میں عثمانیوں کی فتح اور اس میں حکومت کے استحکام نے عثمانیوں کو عبد الملک جو مغربی تخت کا خواہش مند تھا کی مدد کرنے پر ابھارا۔
وہ چاہتے تھے کہ مغرب میں ان کا نفوذ بڑھے، کیونکہ مغرب پر قبضہ سے دولت عثمانیہ کی مغربی حدود محفوظ ہو جاتی اور پورے شمالی افریقہ میں عثمانیوں کے پاؤں جم جاتے۔ اس کے علاوہ مغرب کو دولت عثمانیہ میں ضم کرنے سے اس کا رعب و دبدبہ ہسپانویوں اور پرتگالیوں کے دلوں میں پہلے سے دو چند ہو جاتا اور وہ مجبوراً استنبول میں سلطان کے ساتھ خیر سگالی کی کوشش کرتے۔ المتوکل نے اپنے باپ کی پالیسی کو اپناتے ہوئے مسیحی ملکوں کے ساتھ دوستانہ مراسم پیدا کر کے عثمانیوں کی راہ روکنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے چچا عثمانیوں سے فوجی امداد طلب کریں گے۔ الغرض المتوکل کا انگلستان کے ساتھ ایک معاہدہ طے پایا گیا۔ انگلستان مغرب کے ساتھ تجارتی روابط پیدا کرنے کا خواہش مند تھا۔ اس کے پیش نظر وہ سیاسی فوائد تھے جو وہ ان تاجروں کی مدد سے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ وہ مغرب کی بڑھتی ہوئی اہمیت سے واقف تھا، اس وجہ سے کہ انگلستان ہسپانویوں کے ساتھ حالت جنگ میں تھا۔ المتوکل کا انگلستان کے ساتھ تجارتی معاہدے پر دستخط کرنا یہ وہ واحد کام ہے جو اس نے اپنے مختصر دور حکومت میں سر انجام دیا۔ المتوکل نے یہ تجارتی معاہدہ اس غرض سے کیا کہ انگلستان کے تاجروں میں بعض تاجر سامان میں اسلحہ چھپا کر لاتے تھے اور یہاں کے لوگوں کے ہاتھوں بیچتے تھے۔ ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں اس وقت عثمانی خطرات سے نمٹنے اور اپنے چچا جو تخت کا خواہش مند تھا کا راستہ روکنے کے لیے المتوکل کو اسلحہ کی کس قدر ضرورت تھی۔ فلپ ثانی شاہ ہسپانیہ کو مغربی یورپ کے حالات جہاں زیریں علاقوں میں بغاوت برپا تھی میں مصروف دیکھ کر دولت عثمانیہ نے مغرب میں دخل اندازی کا عزم کر لیا، لیکن یہ ایک بہترین موقع تھا جسے دولت عثمانیہ کسی صورت ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سو انہوں نے عبد الملک کی خوب مدد کی۔ لشکر جس کی تعداد 5000 جنگجو تھی بہترین اسلحہ سے لیس کر کے بھیجا۔ مولی عبد الملک اپنے بھتیجے المتوکل پر فتح حاصل کرنے کے بعد فاس میں داخل ہوا اور ترکی لشکر واپس الجزائر میں اپنے معسکر کی طرف لوٹ آیا۔ عبد الملک کے اصلاحی کام۔ عبد الملک نے اپنی مملکت میں بہت سے اصلاحی کام کیے، ان میں سے اہم ترین درج ذیل ہیں۔ اس نے نئے جہاز بنانے کا حکم دیا اور جدید جہازوں کی اس صنعت کی وجہ سے صنعتی میدان میں خاصی ترقی ہوئی۔ بحری تجارت کا اہتمام کیا۔ مغرب کے ساحلوں پر اس کے ہاتھ جو مال غنیمت لگا اس نے ملک کے اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ عبد الملک نے ایک نئی ترقی یافتہ باقاعدہ فوج تشکیل دی اور اس سلسلہ میں عثمانی آرمی کے تجربات سے استفادہ کیا۔ اسلحہ اور تنخواہ میں یہ آرمی عثمانی آرمی کے برابر تھی۔ عثمانیوں کے ساتھ مضبوط تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی، ان کے ساتھ معاہدے کیے، دوستانہ مراسم پیدا کر کے انہیں مغرب کے مسلمانوں کا مخلص بنا دیا۔ اس نے اپنے دور کے لوگوں کو اپنی خوبیوں کی بدولت اپنا گرویدہ بنا دیا، حتیٰ کہ یورپ کے لوگ بھی اس کا احترام کرتے تھے۔ ایک فرانسیسی شاعر اکبر ڈوبی جو اس دور کے واقعات کا معاصر ہے کہتا ہے عبد الملک خوب رو تھا، بلکہ وہ اپنی پوری قوم میں سب سے زیادہ خوبصورت تھا۔ وہ طبعاً روشن خیال تھا، ہسپانوی، اطالوی، آرمینی اور روسی زبانیں بہت اچھی طرح جانتا تھا، عربی زبان کا بہت اچھا شاعر تھا۔ المختصر اس کے محاسن اتنے زیادہ تھے کہ اگر ہمارے کسی امیر میں پائے جاتے تو ہم کہتے یہ خوبیاں جو اس میں پائی جاتی ہیں ایک اچھے انسان کی ضروری خوبیوں سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ یہ خوبیاں تو صرف فرشتوں کے مناسب حال ہیں۔ اس نے ملکی اداروں، انتظامی امور کے دفاتر اور ملکی مجالس کو طاقتور بنانے کا اہتمام کیا۔ اس نے ملک میں ایک مجلس شورا قائم کی جس کی بدولت سلطنت کے اندرونی حالات سے اسے مکمل آگاہی حاصل ہوتی رہتی تھی اور لوگوں کے مسائل سے واقفیت حاصل کرنے میں آسانی ہوتی تھی۔ ملکی سیاست کے سلسلہ میں اور بالخصوص ان ملکوں کے بارے وہ اس مجلس سے وقتاً فوقتاً مشورہ لیتا رہتا تھا جن کا مغرب کی سیاست سے تعلق ہوتا تھا۔ اس کا بھائی ابو العباس احمد منصور باللہ جسے کتب تاریخ میں ذہنی کے لقب سے موسوم کیا گیا ہے، اس کا دست راز تھا اور مملکت کے تمام امور میں اس کی مدد کرتا تھا۔ محمد متوکل سعدی کا پرتگال کے فرما روا کے ساتھ معاہدہ۔ محمد المتوکل نے اپنے چچا عبد الملک سے شکست کھانے کے بعد پرتگال کے فرما روا سے رابطہ کیا۔ دونوں میں اس بات پر اتفاق ہوا کہ المتوکل کی مدد کرے گا اور مغرب کی حکومت اس کے چچا سے لے کر اس کے حوالے کرے گا اور اس مدد کے عوض مغرب کے تمام ساحلی علاقوں سے پرتگال کے حق میں دستبردار ہو جائے گا۔ متوکل مغرب سے سبتا کو منتقل ہو گیا اور وہاں 4 ماہ تک قیام کیا۔ سبتا سے طنجہ آیا اور
فوجی امداد کا انتظار کرنے لگا۔ جس وقت مسیحی ممالک بالخصوص پرتگال مغرب پر حملہ آور ہونے اور اس پر مکمل قبضہ کر لینے کی تیاریاں کر رہا تھا تو عثمانیوں نے تجربہ کار فوج اور طرح طرح کا اسلحہ بھیج کر عبد الملک کی مدد کی۔ یہ مدد دراصل ان کے اسلامی عقیدہ کے دفاع میں ان کی اسلامی جذبات کی عکاس تھی، کیونکہ یہ تمام مسلمانوں کی جنگ تھی، بالخصوص دولت عثمانیہ کی جنگ تھی، جنہوں نے مسلمانوں کی حفاظت اور ان کے زیر نگی علاقوں کی ذمہ داریوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا تھا، اور مادی مصلحتوں سے دور وہ ان ذمہ داریوں کو بہت اچھے طریقے سے نبھا رہے تھے۔ وادی المخازن کی جنگ۔ سلطان عبد الملک کے زمانہ حکومت میں دولت سعدیہ نے جو سب سے عظیم کارنامہ سر انجام دیا وہ ہے پرتگال کے نصرانیوں کے مقابلے میں اس کی شاندار اور عظیم فتح۔ اس جنگ میں نصرانیوں کے 3 فرمانروا شریک ہوئے تھے۔ اسے کتب تاریخ میں مارکہ کسر کبیریہ، مارکہ وادی المخازن کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ مارکہ بتاریخ 30 جمادی الاخر 986 عیسوی 14 اگست 1578 عیسوی کو وقوع پذیر ہوا۔ اس مارکے کے اسباب۔ اس جنگ کے متعدد اسباب ہیں، جن میں اہم یہ ہیں: نمبر 1، پرتگالی ہزیمت اور شکست کے اس داغ کو دور کرنا چاہتے تھے جو مغربیوں کی زوردار ضربوں کی وجہ سے اب تک ان کے دامن پر نظر آ رہے تھے، اور جن کی بدولت انہوں نے آصفی، ازمور اور امیلا وغیرہ مقامات سے یوحنا ثالث کے زمانے میں پسپائی اختیار کی تھی۔ پرتگال کے نئے فرمانروا بن یوحنا نے مسلمانوں کے خلاف مقدس جنگ میں کودنے کی کوشش کی تاکہ یورپ کے بادشاہوں میں اس کی شان بلند ہو۔ جب پرتگالیوں نے نئے جغرافیائی انکشافات کیے تو اس کے غرور کی کوئی حد نہیں رہی، اور ان راستوں کے ذریعے اس نے عالم اسلام کا گھیراؤ کرنے کی کوشش کی۔ وہ اسلام اور مسلمانوں سے بالعموم اور مغربیوں سے بالخصوص کینہ رکھتا تھا۔ اس چیز نے اسے جنگ پر آمادہ کیا۔ اس فرمانروا میں صلیبی کینہ اور استعماری ذہنیت دونوں خصلتیں جمع تھیں، جن کی روح سے ہر وہ مسلمان ملک جو اپنی حفاظت کی اہلیت نہیں رکھتا تھا، اس میں اپنی مرضی کرتا تھا اور آزادی کے ساتھ جس طرح چاہتا تھا اس پر قبضہ کر لیتا۔ دوسری طرف مغرب میں جنگ مسلط کرنا اور اسے فتح کر کے اپنے ملک میں شامل کر لینا اس کی پالیسی کا ایک اہم حصہ تھا۔ نصرانیوں کا جمع ہونا۔ سبستیان لاکھوں نصرانیوں کو جمع کرنے میں کامیاب ہو گیا، جن کا تعلق ہسپانیہ، پرتگال، اٹلی اور جرمنی سے تھا، اور اس لشکر کے پاس اس دور میں پائے جانے والا ہر طرح کا اسلحہ موجود تھا۔ 1000 جہازوں پر تو صرف وہ فوج سوار تھی جو مغرب کی طرف جنگ کے ارادے سے آ رہی تھی۔ نصرانی فوجیں 1578 میں طنجہ اور اسیلا پہنچی۔ مغربی لشکر۔ مغربی اقصی کی گلی کوچوں میں جو نعرہ گونج رہا تھا وہ تھا جہاد فی سبیل اللہ کے وادی المخازن چلو۔ مغرب کے تمام لوگ عبد الملک باللہ کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ متوکل جو مغرب کی حکومت سے الگ ہو چکا تھا، اس نے اتحاد کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی۔ اس نے مغرب کے لوگوں کے نام خط لکھا اور کہا، میں نے اس وقت نصرانیوں سے مدد طلب کی جب مسلمانوں کی طرف سے مجھے مدد نہیں ملی۔ علماء کہتے ہیں غاصب سے حق واپس لینے کی کوئی بھی حربہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ المتوکل نے لوگوں کو ڈرایا اور کہا، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ نے جنگ سن لو، اور اللہ کے رسول کی طرف سے مغرب کے مسلمانوں نے اس کے جواب میں خط لکھا جس میں اس کی دلیل کا رد کیا، اس کے جھوٹ پر اسے اتنا شرمندہ کیا۔ اس کی خط کی عبارت کچھ اس طرح ہے: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جیسا کہ اس کے جلال کے لیے ضروری ہے، اور صلاۃ و سلام ہو ہمارے آقا مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو تمام انبیاء اور رسولوں سے افضل ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ دین اسلام اس کی صحت کی شرط اور اس کے کمال کے ساتھ مستحکم کر دیں۔ اس کے بعد یہ جواب ہے جو تمام شرفاء، علماء، صلحاء اور مغرب کے تمام مجاہدین کی طرف سے لکھا گیا ہے۔ اگر تو اپنے نفس کو ملامت کرے اور اس کو سرزنش کرے تو تجھے پتہ چلے کہ تیرے ضمیر پر پردے پڑتے ہوئے ہیں اور تو گمراہی کا شکار ہو گیا ہے۔ رہی وہ بات تو نے نصرانیوں کے بارے میں کی ہے، تو نے دشمنوں کی طرف رجوع کیا ہے اور تو انہیں نصرانی کہہ کر بہت بڑی چالاکی کا ثبوت دے رہا ہے۔ تیری اس بات میں فریب پایا جاتا ہے جو مخفی نہیں۔ تیرا یہ کہنا ہے کہ میں نے ان کی طرف سے اس وقت رجوع کیا جب مجھے مسلمانوں کی طرف سے مدد نہیں ملی، تو اس میں 2 چیزیں ناجائز ہیں جو رب کی ناراضگی کا سبب ہیں۔ پہلی یہ چیز کہ تو نے اس اعتقاد کا اظہار کیا کہ تمام مسلمان گمراہ ہو گئے ہیں، کوئی ایسا شخص نہیں جو حق پر قائم ہو سوائے نصرانیوں کے، اللہ کی پناہ۔
دوسری بات یہ ہے کہ تو نے مسلمانوں کے خلاف کافروں سے مدد طلب کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میں کسی مشرک سے مدد طلب نہیں کروں گا۔ مشرکین سے مسلمانوں کے خلاف مدد کا خیال صرف اس شخص کو آ سکتا ہے جس کا دل اس کی زبان کے تابع ہو